وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال ان احضر من اليهود سال النبي صلى الله عليه وسلم اي البقاء خير فسكت عنه وقال اسكت حتى يجيء جبرائيل عليه الصلاه والسلام فسكت. وجاء جبرائيل عليه الصلاه والسلام فسال فقال ما المسؤول عنها بعلم من السائل ولكن اسال ربي تبارك وتعالى. ثم قال جبرائيل عليه الصلاه والسلام يا محمد إني دنوت من الله وما دنوت منه قد. قال وكيف كان يا جبرائيل؟ قال كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور. فقال شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها. رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نے، ہبرون کے معنی عالم ہے، کیا معنی آتے ہیں ہبرون کے؟ عالم. ایک یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے. ای البقاع خیر، یعنی بقاؤن بقاعتوں کی جمع ہے، جگہ کے معنی ہے میدان. میدان سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وقال، اور آپ نے فرمایا اسکت حتی یجیء جبرائیل، میں خاموش رہوں گا یہاں تک کہ جبرائیل آ جائے، جبرائیل کے آنے تک. تو آپ خاموش تھے اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، یعنی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ ہے مطلب. کبھی سوچو کہ بالکل ہی چپ رہے، کچھ بولے نہیں، نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ ذکر کیا. تو آپ نے سوال کیا تو حضرت جبرائیل نے یہ جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے معلوم کیا جا رہا ہے وہ بھی زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے سے. یعنی جیسا آپ کو معلوم نہیں ایسی مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن میں اپنے رب سے معلوم کروں گا. پھر جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں. تو آپ نے فرمایا کیفا کانا یا جبرائیل، اے جبرائیل کتنے قریب ہو گئے تھے. کیفا کانا کیسے قریب ہو گئے تھے، کتنے قریب. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرے اور پروردگار عالم کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے. اتنا قریب لوگ، کتنے پردے تھے؟ ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب سے بدبری جگہ بازار ہیں اور سب سے اچھی جگہ مسجد. سب سے بری جگہ بازار ہی. اس مضمون کی حدیث پہلے بھی گزر گئی. یہ حدیث جو ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے ابن عمر سے. یہ ابن حبان جو ہے مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب کا نام ہی ہے صحیح ابن حبان. کیا نام ہے؟ ہاں، صحیح ابن حبان. ان کی کتاب کا نام ہے. الفصل الثالث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي الا لخير يتعلمه ويعلمه فهو بمنزله المجاهد في سبيل الله ومن جاهد لغير ذلك فهو بمنزله الرجل ينظر الى متاع غيره. رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الايمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میری اس مسجد میں آیا، بتاؤ کون سی مسجد مراد ہے؟ نبوی. اور خیر کے ارادے سے آیا، لم یأتی الا لخیر، اس کے ارادے سے آیا بھائی. اگر برے ارادے سے آئے گا تو وہ وبال ہے. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات. اور خیر کے ارادے سے آیا، یتعلمہ او یعلمہ، علم کو، خیر کو، یعنی وہی علم کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے.
تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے مرتبے میں ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جو علم سیکھے یہ علم جو علم سیکھے اور کیا کریں. اب اسی کے اندر پھر دنیا کی ساری مسجدیں داخل ہیں. اصل تو کس کے لیے حکم ہے یہ؟ مسجد النبوی کے لیے. پھر اسی کے حکم میں ساری مسجدیں داخل ہیں. جو مسجد میں آئے سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، خیر کے لیے، تو مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں. اور جو آئے اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے، اس کے لیے آئے بھائی، تو وہ شخص کے مرتبے میں ہے، درجے میں ہے، جو دوسرے کے سامان کو دیکھ رہا ہو، گھور رہا ہو، یعنی محروم ہے. جیسے بعض لوگوں میں عادت ہے نا، اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں اور دوسرے کے سامان کو گھور رہا ہے، دیکھ رہا، تک رہا ہے. تو کون کرتا ہے ایسا کام؟ محروم. تو وہ محروم ہے، محروم قسمت ہے. لہذا مسجد میں جائے آدمی تو کس لیے جائے بھائی؟ سیکھنے کے. اور وعن الحسن رضي الله تعالى عنه مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يقول حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مرسل ہے. حضرت حسن بصری نے کیسے نقل کیا ہے اسے؟ مرسل کا مطلب صحابی کا واسطہ نہیں، کیونکہ حضرت حسن بصری جو ہیں صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا. یہ آپ نے پیشین گوئی دی ہے. احادیث کے اندر بہت سی پیشین گوئیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک پیشین گوئی آئی ہے آپ کے سامنے کہ لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا. کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسا وقت بھی آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کی گفتگو مسجد کے اندر دنیاوی امور سے متعلق ہوگی. یعنی مسجد میں بیٹھ کر کس کی باتیں کرا کریں گے؟ دنیا کی. دیکھ لو آج وہی دور ہے، کہیں کی باتیں کرنا ہے بھائی مسجد میں بیٹھ کر، دنیا کی. غلط. اگر دنیا کی باتیں کرنی تو مسجد سے ہٹ کر کریں، مسجد میں نہیں. مسجد تو کہیں کے لیے بنائی گئی ہے بھائی، ذکر اللہ کے لیے، دین کی بات ہو کوئی سیکھنے سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے فرمایا لا تجالسوہم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا. کیا مت کرنا؟ ان کے ساتھ مت بیٹھنا، ان کے پاس بھی مت بیٹھنا. کبھی سوچے آدمی کے لوگ ہم پاس بیٹھے، ان کی گفتگو میں شریک تو نہیں ہے، نہیں، شرکت نہیں، پاس بھی مت بیٹھنا. کیوں؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ کنایا ہے، یاد رکھنا اس سے کہ ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو طاعتیں ہیں، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے. ان کی اطاعت، ان کی نمازیں وغیرہ اللہ کے یہاں کیا نہیں ہوتی؟ قبول نہیں ہوتی. یہ مطلب ہوتا ہے نا. اچھا، اب دنیا کی باتیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ باتیں جو مباح ہیں اور ایک وہ باتیں جو غیر مباح ہیں. نہیں سمجھے؟ کتنی طرح کی ہیں؟ دنیا کی جو مباح باتیں ہیں وہ بھی مسجد کے اندر کرنا منع ہے. جو دنیا کی مباح باتیں ہیں وہ بھی مسجد میں کرنا کیا ہے بھائی؟ منع. یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح کہ بھائی کوئی ناجائز کسی کی غیبت، دیکھو ایک تو غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے نہیں، خرید و فروخت ہے، یہ تو ممنوع ہے ہی مسجد کے اندر. لیکن مباح باتیں جو ہیں، جائز باتیں، وہ بھی کیا ہے مسجد میں؟ مباح باتیں کیا ہیں؟ مباح باتیں یہ مسجد میں بیٹھ کے بیوی کے پاس فون لگا دیا اور کیا پکا رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ مباح ہے بیوی سے بات کرنا، غیر مباح ہے. لیکن یہ بھی کیا ہے بھائی؟ مکروہ، جائز نہیں. کیوں فرمایا کہ اس سے بھی آدمی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں.
وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كنت نائما في المسجد فحسبني رجل فنزلت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال اذهب فاتني بهذين فليته بهما فقال ممن أنتما أو من أين أنتما من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل المدينة لوجدتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. حضرت سعید ابن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد النبوی میں سویا ہوا تھا، ہے نا، فحسبنی رجل، تو ایک آدمی نے میرے کنکری ماری، اٹھانے کے لیے آیا تو اٹھا کے کنکری ماری. حسبنی، میرے کیا ماری ایک صاحب نے؟ کنکری. میں نے دیکھا تو وہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ مجھے اٹھانا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں آؤ. یہ حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے، دور فاروق، نبوت کا زمانہ نہیں ہے بھائی، ہے نا. یہ گئے تو انہوں نے کہا اذهب جاؤ فاتنی بہذین، ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ. یہ دو آدمی تھے جو مسجد النبوی میں زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. کیسے؟ تو ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ. فجئتہما بہما، تو میں ان دونوں کو تو میں ان دونوں کو آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ ممن انتما، کون سے قبیلے کے ہو؟ ممن انتما کا کیا ترجمہ؟ من اینا انتما، کہاں سے آئے ہو، یعنی کون سے علاقے، کون سے شہر کے ہو. یا تو یہ کہا یا یہ کہا، راوی کو شک ہے. اعلیٰ انہوں نے کہا کہ ہم اہل طائف میں سے ہیں، یعنی طائف کے رہنے والے ہیں ہم لوگ. آپ نے فرمایا کہ لو کنتما من اہل المدینتی، اگر تم دونوں مدینہ کے رہنے والے ہوتے، لأوجعتکما، تو میں تم دونوں کو سزا دیتا. تم دونوں کو کیا دیتا؟ لیکن چونکہ تم باہر ہو اور آداب مسجد سے واقف نہیں ہو، مسائل سے واقف نہیں ہو، اس لیے تمہیں چھوڑا. اور مدینہ والوں کو معلوم ہے باقاعدہ کہ آداب مسجد کیا ہے، مسجد النبوی کے آداب، تو پھر میں انہیں سزا دوں. یعنی ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم دونوں شور مچا رہے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں. تو بتا بھی دیا کیا کہ مسجد کے اندر شور کا مچانا یہ درست اس میں، ہاں، اتنے شور کا مچانا کہ جس کی وجہ سے اعمال مسجد، نماز وغیرہ پڑھنے والوں کو خلل پڑے، جائز نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شور مچانے سے مراد ہے بات چیت کا شور، نہیں. اتنی زور زور سے تلاوت کا کرنا یہ بھی جائز نہیں، اتنی زور زور سے تقریر کا کرنا وہ بھی جائز نہیں، کہ لوگوں کی نماز میں کیا پڑھے، خلل. حتیٰ کہ ذکر اللہ بھی اتنی زور سے کرنا جائز نہیں ہے کہ لوگوں کی نمازوں میں کیا پڑھنے لگے بھائی، یعنی کیا کہتے ہیں انگوٹھی. بتاؤ سمجھ میں آ گئی کچھ بات ہے؟ تو یہ دو حدیثیں ہیں. پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر دنیا کی گفتگو ہے، اسی طریقے سے غیر دینی گفتگو یہ درست، اور اس میں یہ پتہ چلا کہ شور مچانا درست. اصل حکم تو یہ مسجد النبوی کے لیے ہے، کہ دنیا کی ساری مسجدیں اسی میں داخل ہے. اور اب سب سے زیادہ اس مسئلے کے اوپر جو عمل نہیں ہے وہ کہاں ہے؟ مسجد النبوی. عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، مثال کے طور پر ہمارے خان صاحب کے جائے گا عمرہ کرنے، تو وہیں پہ وہ کیا کہیں سیلفی، وہ سیلفی لے کے ہی بھیجے گا. دیکھو ڈائریکٹ کام دیکھو یہاں فرش یہ ہے، گنبد یہ ہے، فلک یہ ہے. اسی لیے تو کہا تھا کہ مسجدوں کو مزین مت کرو، ورنہ لوگ جا کے کس میں لگ جائیں گے، کہ پنکھا ایسا، قالین ایسی، چھت ایسی، اے سی ایسی. عید ایک کا آ رہا ہے، جو کوئی آ رہا ہے جس سے پوچھو بھائی کہاں گئے تھے، تو عمرہ پتہ نہیں چلا بات کر رہے ہیں. ایسی بہترین اے سی چلتی ہے.
नहीं तो तुम किसी से भी मिलने के लिए जाओ मेरे को, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा बढ़िया वहाँ तो इंतजाम। इसीलिए तो कहा कि ऐसे खूबसूरत मत बनाओ कि लोग मखलूक में फंस जाएं, खालिक से बेजार हो जाए। अब किस में फंस रहे हैं सब, और किससे बेजार हो रहे हैं। ऐसी जगह जो आदमी जाता है वो इसलिए जाता है ताकि इत्मीनान हो, यानी मन की शांति के लिए, इसके लिए जाता है। और वहाँ भी अब क्या देखने जा रहे हैं, खास आप पहुँचेंगे उम्रा करने के लिए तो वहीं से फोटो खींच के फिर उस फोटो को बाद बाद अपने मोबाइल में रखने बात कर दी, हम एहराम बात तो ये मसला बस क्या हो गया, वो पिकनिक हो गया। وعن مالك رضي الله تعالى عنه قال بنى عمر رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحة، وقال من كان يريد أن ينفذ أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة، رواه في الموطأ۔ حضرت مالک امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چبوترا بنایا تھا مسجد کے کنارے پر، مسجد کے کنارے پر رحبتن کے معنی ایک چبوترا سا بنا دیا تھا، رحبہ، جس کا نام کیا تھا، بطیحہ۔ کیا نام تھا بھائی اس کا؟ کیوں بنایا تھا؟ یہ اس لیے بنایا تھا کہ جسے دنیا کی بات چیت کرنی ہو نا، یہاں بیٹھ کر کرو مسجد میں، نہیں سمجھ میں آیا۔ اس کا انتظام میں نے مولانا کہاں دیکھا، دیکھو آپ ذرا آگے یوں فرمایا، من کانا، جو آدمی چاہتا ہے کیسی باتیں کرے، بےہودہ باتیں، غلطہ کے معنی ایسی باتیں کہ جس میں شور تو سنائی دے لیکن کچھ سمجھ میں نہ، جو آدمی کیسی باتیں کرے بھائی، لغو باتیں، یہ شعر و شاعری، یا آواز بلند کرے، شور مچائے، اسے چاہیے کہ وہ کہاں چلا جائے، اس مسجد میں سارے کام۔ میں نے بنگلور میں دیکھا اس کا انتظام، مسجد کے برابر میں انہوں نے جگہ بنا رکھی کپڑے دھونے کے لیے، استنجے کے لیے، ایسی جماعت کے ٹھہرنے کے لیے بھی الگ سے کیا بنا رکھی ہے۔ مسجد میں آئیے تو کیا پڑھیے گا آپ، نماز، باقی آپ کو رہنا ہے، سہنا ہے، کچھ بھی کرنا، کہاں رہیے آپ، باہر ہمارے ایک جماعت خانہ ہے باقاعدہ، نماز وہ متعین، اس میں صرف کون رہ سکتا ہے، محترم، یہ نماز اچھی چیز ہے، اچھی ہے وہ، اس کا انتظام کر لیں لوگ۔ لیکن اب تو 100 گز میں تو مسجد بنا رہے ہیں، 200 گز میں، ایک صاحب نے تو ہمارے محلے میں 50 گز میں مسجد بنائی، کیا مسجد ہوگی؟ وعن انس رضي الله تعالى عنه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم نقامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في الصلاة فانما ينادي ربه وان ربه بينه وبين القبلة، فلا يبصقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه، ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا، رواه البخاري۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم دیکھا قبلے کی دیوار پر، کس پر؟ نخاع کے معنی، نخامہ کے معنی، بلغم کی پھٹکاری نہیں ہوتی جو حلق میں سے نکل جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قبلے کی دیوار پر، قبلہ کی طرف جو دیوار تھی، یہ آپ کے اوپر بڑا گراں گزرا، یہاں تک کہ ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آئے، حتیٰ روی بھی بنی، آپ کھڑے ہوئے فحق کہو، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کیا کرا بھائی، صاف کیا، آپ نے ہاتھ سے کیا کیا، اسے صاف کر دیا، اور صاف کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے،
اور کیا فرمایا وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ اور اس کا پروردگار ہوتا ہے اس کے اور قبلے کے درمیان۔ تو جب ایسا ہے فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبْلَ قِبْلَتِهِ تو قبلے کی طرف تم میں سے ہرگز نہ کوئی کہاں نہ تھوکے بھائی۔ اور کیا فرمایا وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ یا تو کدھر تھوکے بائیں طرف، او تحت قدمه یا کہاں تھوکے بائیں قدم کے پیر کے نیچے۔ یہ کب ہے جب مسجد میں ہو بس، اور مسجد میں ہے تو پھر کیا کرے اگر آ رہا ہے تھوک ثم اخذ طرف ردائه پھر آپ نے اپنی چادر کا کونا لیا فبصق فيه اور اس میں کیا کرا بھائی تھوکا، اور تھوکنے کے بعد ورد بعضه على بعض مسل دیا ایسے کر کے یہ، اور پھر یہ فرمایا یہ ایسے کرتے آدمی اگر مسجد میں ہے اور اسے تیز کا تھوک آ رہا ہے کسی وجہ سے تو اپنے دامن میں آستین میں تھوک لے اور پھر اسے کیا کر دے۔ بات بھی کیا بتاؤ کتنی گندی سی بات کرنا ہے، اب ناک بھی تو لیتے ہیں، ناک زیادہ گھن کھاتی گھناؤنی چیزیں تو سمجھ میں آ گئی بات۔ وعن السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أما قوما فبزق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه فأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك قد عصيت الله ورسوله رواه أبو داود۔ حضرت سعید بن خلاد یہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اپنے قوم کے امام تھے اور ان امام صاحب نے قبلے کی طرف تھوک دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے ان کے مقتدیوں سے فرمایا کب جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے نماز کے دوران قبلے کی طرف تھوک دیا کہ لا یصلی لکم یہ صاحب تمہیں نماز نہ پڑھائیں، یعنی ان کی امامت کیا ہو گئی سفر اتنا بڑا گناہ ہے، ان کی امامت کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر نماز پڑھانی چاہی تو لوگوں نے منع کر دیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو بات تھی وہ پہنچائی، اس کی خبر دی۔ انہوں نے جا کر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی، کیا اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے منع کر دیا کہ میں نماز نہ پڑھاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اب راوی کا قول ہے، کیا قول ہے کہ حسیب تو عیسائی ابن خلاد کہہ رہے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو کیا دی ہے اذیت۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال وحدث عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فسوق بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على ما صوافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني كنت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن سورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي بين ثديي فتجلى بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال وما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعة والجلوس في المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء حين الكريهات قال ثم فيما قلت في الدرجات قال وما هن قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام
قال سل قال قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتونين وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. رواه أحمد والترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح. یہ روایت صفحہ نمبر 70 کے اوپر بھی گزر چکی، اسی معنی کی روایت نہیں گزری. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کیا ہو گئے، آنے میں، آپ کو فجر کی نماز میں آنے میں دیر ہو، اس کو بھی ساتھ مانا روک دیے گئے. آپ کو فجر کی نماز میں آنے میں اتنی دیر ہو گئی، حتیٰ کتنا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو کیا کر لیتے، دیکھتے، یعنی سورج نکلنے کے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو، آپ جلدی سے تشریف لائے، تکبیر کہی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اور نماز کے اندر کیسی پڑھائی گئی، مختصر، جب وضع کے معنی مختصر نماز، لمبی قرات نہیں. پھر آپ نے سلام پھیرا اور بآواز بلند ہم سے یہ کہا علی مصافکم، اپنی اپنی صفوں پر بیٹھے رہو جیسے کہ تم بیٹھے ہو تمام، یہ اٹھ کر بن جا. ثم انتفل الینا، پھر ہماری طرف آپ متوجہ رخ کیا اور یہ فرمایا کہ اما سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ بات کہ جس چیز نے مجھے فجر کی نماز میں روکے رکھا، یعنی تاخیر سے آنے کی میں وجہ کہ میں رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اٹھا، کھڑے ہونے کا کیا مطلب، اٹھا اور میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی جتنی اللہ نے توفیق دی. پھر مجھے نیند آنے لگی نماز میں، حتیٰ استثقلت، یہاں تک کہ میری طبیعت کیا ہو گئی، بوجھ ہے، نیند کا کیا ہو گیا تھا، طبیعت بوجھل. جب طبیعت بوجھل سی ہوئی، سونے لگا تو میں نے اپنے پروردگار عالم کو دیکھا اچھی صورت. تو پروردگار عالم نے کہا یا محمد، میں نے کہا لبیک یا ربی. قال فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اللہ نے فرمایا کہ کس چیز کے بارے میں ملائے اعلیٰ والے جھگڑ رہے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے معلوم. یہ کتنی مرتبہ ہوا سوال و جواب، 3 مرتبہ کے بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا اور آپ کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں پایا. سد یہ کیا، کہاں پایا، جب سینے میں پایا تو پھر کیا ہوا اس کے بعد، یوں کہتے ہیں فتجلی لی کل شیء، تو ساری چیزیں میرے اوپر کیا ہو گئی، حصہ. لیکن یہ ایسا نہیں کہ پھر یہ ظہور رہا ہی، ختم بھی ہو گیا اور میں نے پہچان لیا کس کو، تمام چیز. قال، آپ نے فرمایا کہ اے محمد، میں نے کہا لبیک یا ربی. کہا کہ بتائیے کہ ملائے اعلیٰ والے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں. میں نے کہا کفارات، یعنی ان اعمال کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں جو گناہوں کا کیا بننے والے ہیں بھائی. قال، اللہ نے فرمایا کہ وہ ما ہن، وہ کیا ہیں. میں نے کہا کہ جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا. نمبر 2، مسجد کے اندر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا. تیسرے، مکمل وضو کرنا کس کے باوجود. یہ 3 اعمال ہیں جو کفارات ہیں. ثم فیما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کس چیز میں جھگڑا ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ درجات، ہے نا، ان باتوں میں ہو رہی ہے جو درجات کو، وہ اعمال کون کون سے ہیں جو درجات کو بلند کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ کون کون سے اعمال ہیں. میں نے کہا نمبر 1، کھانا کھلانا. کھانا کھلانے کا مطلب تو کل پرسوں بتایا تھا اتنی تقسیم، کیا مانا ہے طعام کو،
माल के माना में है, ये खाना खिलाना ही बात है। और दूसरे क्या है, वलीनुल कलाम, नरम गुफ्तगू करना लोगों के साथ। और तीसरे नमाज पढ़ना जब लोग क्या हों, सोते हुए। इसके बाद में परवरदिगार आलम ने कहा कि आप सवाल कीजिए क्या होगा। मैंने कहा ऐ अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ भलाई के कामों का और बुराई के कामों को छोड़ने का और मसाकीन से मोहब्बत कर। ये 3 चीज़ें मुझे अदा कर दीजिए। क्या भाई, अच्छे कामों की तौफीक, बुरे कामों से बचना और मिस्कीनों से मोहब्बत करना। और अनतगफिर अली, और आप मुझे माफ़ कर दीजिए, व तरहमनी, और मेरे ऊपर क्या फरमाइए। वइज़ा अरदत फितनतन फी कौमिन, और जब आप किसी कौम को गुमराह करना चाहें, गुमराह करने का फैसला करें, फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तून, तो मुझे उठा लीजिए, मुझे मौत दे दीजिए, इसके बगैर कितने में डाले। असअलु का हुब्ब का, और मैं आपसे सवाल करता हूँ आपकी मोहब्बत का और उन लोगों की मोहब्बत का जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। और ऐसे अमल की मोहब्बत का सवाल कर रहा हूँ जो अमल मुझे आपकी मोहब्बत के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा हक़्क़ुन, ये ख्वाब क्या है भाई, बिल्कुल सच है। क्योंकि नबी का ख्वाब भी क्या हुआ करता है मौलाना, अरे नबी का ख्वाब भी क्या होता है। आपने यही तो फरमाया कि ये ख्वाब बिल्कुल क्या है, सच है। इन्नहा हक़्क़ुन फदरसूहा, इसे क्या करो, याद करो। इसे क्या करो मौलाना, याद करो। क्या मतलब, यानी इसके अल्फाज भी याद करो, जो मैंने अल्फाज इसके, ये है तदरसु का मतलब। सुम्मा तअल्लमुहा, और फिर इसको क्या करो, इसे याद कर लो और क्या करो उन चीज़ों को। इमाम अहमद और तिरमिज़ी की रिवायत है, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसनुल सहीह कहा और ये कहा कि मैंने इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल यानी इमाम बुखारी से इस हदीस के बारे में पूछा कि आपकी क्या राय है। तो इमाम बुखारी ने फरमाया हादा हदीसुन सही, तो ये हदीस क्या है। और इमाम बुखारी का किसी हदीस को सही कर देना ये बहुत ऊँची, ये कैसी बात है भाई। बस वो तो क्या होगी फिर अपने वक्त आला दर्जे की सही हदीस। وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم رواه أبو داود. लो और सुनो, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होने का इरादा फरमाते ना हैं, तो ये दुआ पढ़ा करते थे आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम, मैं अज़मतों वाले अल्लाह की, व बिवजहिल करीम, और उसकी बुज़ुर्ग ज़ात की, व सुल्तानिहिल क़दीम, और उसकी हमेशा रहने वाली बादशाह की पनाह में आता हूँ। किससे, शैतान। बिल्लाहिल अज़ीम, अज़मत वाले, वजहिल करीम की क्या माना, हाँ जी। जब ये बात होती है तो शैतान कहता है हफीज़ा मिन्नी साकिरल यौम, भाई ये मुझसे पूरे दिन के लिए क्या हो गया। इतनी बड़ी चीज़ है दुआ कि बंदा पूरे दिन के लिए शैतान के असरात से क्या हो जाता है। وعن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا رواه مالك مرسلا. हज़रत अता इब्न यसार फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख़बर को बुत की तरह मत बनाना। किसकी तरह, हाँ, कि जिनकी क्या की जाती है इबादत, तो तुम अल्लाह को छोड़कर किसकी इबादत करने लगो। ये आका ने दुआ फरमाया क्योंकि अल्लाह मेरी ख़बर को लोग क्या ना बनाएं, इसकी क्या की जाए। देख लो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी दुआ कबूल की।
یہ جتنے بھی ہیں بدعتی بزرگوں کی قبروں کے اوپر تو کتنے خرافات کرتے ہیں، تمام سجدے کریں گے وہاں جا کے، تجھ سے ہی لوں گا، تمام تالے باندھ رکھے، یہاں جا کے دیکھ لو مکرم صاحب کو، مکمل صاحب کو، تمام پرچی بندی گی کہ میری شادی نہیں ہو رہی، شادی کرا دو، مجھے فلاں لڑکے سے محبت ہے وہاں میرا ہو جائے۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الصلاة في الحيطان، قال بعض رواته يعني البساتين، رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره۔ اب یہ جو ہے مولانا روایت ہے، روایت یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر نماز پڑھنے کو پسند فرماتے تھے۔ یہ حیطان جو ہے نا، حیطان کا لفظ جمع ہے، اس کا مفرد ہے حائط۔ حائط کے معنی دیوار۔ اصل میں اس زمانے میں باغ کے چاروں طرف کیا ہوا کرتی تھی؟ دیواریں۔ آج بھی جو بڑے بڑے باغ ہیں دیکھنا، ان کے چاروں طرف کیا ہیں؟ اور پھر گیٹ لگا ہوا ہوتا ہے، تو پھر حیطان ہی کس کا نام پڑ گیا؟ باغ کا۔ اسی لیے کسی راوی نے بطور تفسیر کے کہہ دیا یعنی البساتین۔ کیا مراد ہے بھائی اس سے؟ آپ باغ کے اندر نماز پڑھنے کو کیا کرتے تھے؟ پسند۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، اس کی صرف ایک سند معلوم ہے۔ کون سی سند؟ حسن ابن ابو جعفر کی۔ اور یہ حسن ابن ابو جعفر جو ہیں، ان کو یحییٰ ابن سعید قطان وغیرہ محدثین نے کیا قرار دیا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے۔ اچھا، ضعیف بھی کوئی ہلکا ملکا نہیں ہے یہ۔ کون؟ حسن ابن ابو جعفر، یہ حدیث گھڑا کرتا۔ یہ راوی کیا تھا؟ حدیث گھڑا کرتا تھا۔ کون؟ حسن ابن ابو، دیکھ لو لکھا ہوا ہے باقاعدہ نام حسن ابن ابو۔ تو ابن ابو جعفر نام کے جو راوی تھے، یہ حدیث گھڑنے میں ماہر تھے۔ تو یحییٰ ابن سعید قطان نے ضعیف جو قرار دیا وہ معمولی درجے کا ضعف نہیں ہے یہ، بلکہ ضعف کیسا ہے؟ شدید ہے۔ ضعف کیسا ہے یہ؟ شدید ضعف۔ بلکہ بعض محدثین نے تو اس حدیث کو بھی کیا قرار دیا ہے؟ موضوع ہے نا۔ اچھا، صوفیہ جو تھے ہمارے، انہوں نے اس حدیث کو بہت اچھالا، انہوں نے اس حدیث کو بہت شہرت دی، بہت۔ یہ دیکھو حدیث پاک کے اندر ہے یستحب الصلاۃ فی الحیطان، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم پسند فرماتے تھے باغ کے اندر کیا پڑھنا۔ تو اسے بہت اچھالا، پتہ چلا کہ ایسی جگہ نکل جانا چاہیے تو کیا ہو؟ ایسی جگہ نکل جانا چاہیے تو کیا ہو؟ جنگل ہو، جہاں لوگ وغیرہ نہ رہتے، وہاں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ تو بہت اچھالا اس حدیث پاک، اور پوری کی پوری ایک عمارت تعمیر کر دی اسی کو، ہے نا، کہ کوئی 10 سال کے لیے، 12 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، ایک چلوں کے لیے، کئی چلوں کے لیے کہاں نکل جایا کرتے تھے؟ جنگل۔ کہاں نکل جایا کرتے تھے بھائی؟ پوری عمارت بھی اس حدیث کے اوپر بنا دی۔ صوفیہ نے بہت اسے رواج۔ ارے کچھ عقل میں آ رہی ہے بات؟ اس حدیث کے اوپر کیا اس سارے فلسفے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی فی نفسی ہی حالت یہ ہے کہ ابن ابو جعفر نام کا جو راوی ہے اس میں شدید ضعف شدید ہے۔ کیا ہے؟ اصل میں اسلام کا جب اسلام مذہب عام ہوا تو ہر طرح کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہے نا۔ تو کچھ وہ لوگ تھے جو عجمی ذہن کے لوگ تھے۔ عجم کے اندر کیا ہے؟ عجم کے اندر اللہ کے قرب کا جو ذریعہ ہے، یاد رکھنا،
وہ یہ ہے کہ دنیا سے الگ ہو جائے آدمی. اسے کیا کہتے ہیں؟ سنیاس. سنیاس کے معنی بیوی بچوں کو چھوڑ اور کہاں رہنے لگے؟ ایک کٹیا بنا کے جنگل میں رہنے لگے. تو اللہ کے قریب ہونے کا راستہ یہ ہے. جب ایسے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اپنے ذہن کے اعتبار سے انہوں نے اسلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں تلاش کرنی چاہیے تاکہ ان کی فکر سے کیا ہو، وہ ان کی فکر کے مطابق ہو. تو اس طرح کی حدیثیں انہیں ملی. بس انہوں نے انہیں خوب پوچھا. حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، سنیاس کی، رہبانیت کی، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. یہ عیسائیت کی تعلیم ہے، ہندوانہ کیا کہتے ہیں مذہبی تصور ہے. یہ کچھ عقل شریف ماری بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام تو اللہ کا دین ہے، فطرت ہے، دین فطرت، فطرت کے خلاف نہیں. سمجھ میں آ گئی بھائی بات؟ نہیں سمجھے؟ وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل ب25 صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه ب500 صلاة وصلاته في المسجد الأقصى ب50 صلاة وصلاته في المسجد الأقصى ب50,000 صلاة وصلاته في مسجده ب50,000 صلاة وصلاته في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. رواه ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہے نا، آدمی کا کہاں نماز پڑھنا؟ گھر کے اندر نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے. گھر میں نماز پڑھے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ نماز پڑھنا. اور اس کا نماز پڑھنا کس میں بھائی؟ قبیلے کی مسجد میں، محلے کی مسجد میں. کتنے نمازوں کا ثواب ہے؟ 25. تو کس سے پڑھے گا نماز؟ جماعت ہے نا. اور بعض جگہ کیا آیا؟ 27 بھی آیا. عدد کے اندر کوئی تفاوت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چھوٹا عدد کس میں داخل ہوتا ہے. تو جہاں 27 آیا ہے تو 25 بدرجے. اور آدمی کا نماز پڑھنا جامع مسجد میں الذی یجمع فیہ، کس میں؟ جامع مسجد میں کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 500 نمازوں کے برابر. اور آدمی کا مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. ب50,000 صلاۃ. کتنی؟ اور آدمی کا میری مسجد میں نماز پڑھنا یعنی یہ بھی کتنے کے برابر ہے؟ 50,000 کے برابر. اور بعض روایتوں میں آیا کہ مسجد کے اندر مسجد النبوی میں نماز پڑھنا کتنے کے برابر ہے؟ 1,000 کے. اور مسجد اقصی میں 500 کے برابر. یہ تفاوت ہو گیا بہت. کہاں 1,000 اور کہاں 50. جواب تو یہی ہے کہ اعداد کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا. دوسرا جواب ایک یاد رکھنا کہ وہ جو 1,000 والی روایت ہے وہ مضبوط ہے اور یہ روایت اس کے مقابلے میں کمزور ہے. وصلاته فی المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا کس کے برابر ہے بھائی؟ 1,00,000 نماز. کس کے برابر ہے؟ ارے کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اب آ جاؤ، یہ کون سی نماز مراد ہے؟ اس سے نفل ہے، فرائض. بعض لوگ نفل سمجھتے ہیں کہ نفل پڑھنا اتنی ثواب ہے، اور وہ خوب دھڑا دھڑ کیا پڑھتے ہیں وہاں پہ جا کے نفل. نفلوں کا ثواب نہیں، کس کا؟ کیوں؟ اگر نفلوں کا اتنا ثواب ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نفلیں گھر میں نہیں پڑھتے، کہاں پڑھتے؟ ارے کچھ سمجھ میں آئی تیری بھی ملا عمیر خان بہادر؟
دوسرے ایک چیز یہ ہے کہ ایک نماز 50,000 کے برابر ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ثواب کیا ہوگا؟ کبھی تم سوچو کہ بھائی اچھا یہ بہت بڑھیا، پوری زندگی میں جا کے ایک مرتبہ مسجد حرام میں کیا پڑھ لیں گے؟ فجر کی نماز، ساری زندگی نہ پڑھنے کے 1,00,000 کے برابر ہو جائے، یہ مطلب۔ وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وسع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الارض لك مسجد فحيثما ادركتك الصلاه فسلم. متفق عليه۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کون سی مسجد سب سے پہلے زمین میں تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام سب سے پہلے تعمیر، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعمیر کی تھی، کون؟ پھر میں نے کہا کہ کون سی مسجد اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ اس بعد میں کون سی تعمیر کی گئی؟ یہ کس نے تعمیر کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور خانہ کعبہ بھی کس نے تعمیر کیا تھا؟ ابراہیم۔ میں نے کہا کم بینہما، دونوں کے درمیان میں کتنی مدت رہی، کتنا فاصلہ؟ آپ نے فرمایا 40 برس۔ یہ تعمیر ابراہیمی کے کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے پہلے کیا تعمیر کیا بھائی؟ مسجد حرام۔ پھر کیا تعمیر کیا؟ تب دونوں میں کتنا فاصلہ رہا؟ پھر تو آپ نے فرمایا الارض لک مسجد، ساری مسجد تیرے لیے، ساری زمین تیرے لیے سجدہ گاہ ہے۔ حیثما ادرکت، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً کیا پڑھ لے، برخلاف پہلی امتوں کے، ان کی نماز کہاں ہو سکتی تھی؟ بس ارے کہاں ہو سکتی تھی؟ مسجد، اس کے علاوہ کہیں اور اس امت کی نماز کہاں ہو جائے گی؟